میزبان کہاں ہے؟ وہ نظریں اٹھاتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ تو بلایا ہے اور میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا تو ابن مبارک فرماتے ہیں کعبے کے پاس ایک بجلی سی چمکی اور یہ دیکھا اور تیزی سے چیخ مارتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، غش کھا کر کے گر گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں جلدی سے زمزم لے کے آیا اور اس کو پلانے کے لیے کہ بے ہوش ہو کر گرا تھا، لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل چکی تھی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں گئے تو صرف خالص اللہ کے لیے گئے، اور آج کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہاں کے کھانے پہلے چاہیے، وہاں کے ہوٹل پہلے چاہیے، وہاں کے آرام آسائش ساری چیزیں چاہیے۔ اس دور میں کیا نہیں ملتا، ساری چیزیں ہیں۔ سفر کتنا آسان ہے، 4 گھنٹے میں ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جنہوں نے لکھا، بھی آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، صرف 70 سال پہلے کا جو حج کا سفر ہے بہار شریعت میں آپ دیکھیں، جدہ سے مکہ جانے تک کا جو سفر آپ نے لکھا ہے 3 دن کا تھا، انڈیا سے نہیں، جدہ سے، جو آج کے دور میں صرف 50 منٹ اور 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں مکہ اور ٹو جدہ، جدہ ٹو مکہ۔ اس دور میں 70 سال پہلے کی 3 دن کا سفر تھا، اونٹوں سے جاتے تھے۔ صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جب چڑھان آئے تو حاجی کو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے اونٹ کے، اور جب آگے کی طرف آ جانا چاہیے، اور اونٹ جب نیچے کی طرف اتر رہا ہو تو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے، بیچ میں کوہان ہوتی ہے، گرنے کے چانسز نہ ہو۔ یہ سارا سفر میں پڑھ رہا تھا تو حیرت ہوتی ہے، آج سے صرف 60-70 سال پہلے والے جو حج کرتے تھے، ٹینٹ لگاتے تھے مکہ میں، خیمے لگائے جاتے تھے اور چولہے لگاتے اور وہیں پکاتے اور کھاتے تھے۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد تو وہ واپس لوٹتے تھے۔ آج کے دور میں نہایت ہی سہولیات ہیں، آرام ہے، آسائش ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ زمانے کے بدلتے حالات کے اعتبار سے آپ ہر نئی چیز کو قبول کریں، لیکن میرے عزیزو اتنی بھی نئی چیز کے اندر کھو نہ جائیں کہ ہماری روحانیت ختم ہو جائے۔ مکہ میں جانے کے بعد یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ یہ وہی مکہ ہے جس میں 53 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، محبتیں وہی ہے، جبرائیل یہاں اترا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ مکہ کی یہ وہی گلیاں ہیں جہاں کبھی بلال حبشی کو پیروں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، یہ مکہ کی وہی